ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل ٹیوب چینل سے آپ کی میزبانی کا شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے۔ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے آج جو بات ہوگی وہ ہوگی کہ ایک طرف حکومت پاکستان اور اسپیشل فیسیلیٹیشن انویسٹمنٹ کونسل، ان سب کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، جوائنٹ وینچرز، ملٹی نیشنل کمپنیز کا یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا، اور گولڈ ہو یا دیگر مائنز قیمتی بلوچستان میں، تو جتنا بھی ہو اس کا پرپز یہی ہونا چاہیے کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو۔ مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ جب راجیو گاندھی کی حکومت میں وزیر خزانہ بنے تو انہوں نے ایک منیمم کامن ایجنڈا کے طور پر اپنا پروگرام لانچ کیا، اور اس پروگرام میں یہ تھا کہ چونکہ بھارت جو ہے وہ ایک کلوزڈ اکانومی تھا اندرا گاندھی کے مرڈر تک، اکتوبر 1984 تک، اور اس کے بعد جب راجیو گاندھی کی حکومت آئی ہے 85 الیکشنز کے بعد، اس میں انہوں نے انڈیا کو اوپن کرنا شروع کر دیا۔ ادروائز دیٹ واز اے ویری ٹائٹ اینڈ ویری کلوزڈ اکانومی، یہاں تک کہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ جو تھیں وہ بھی، سافٹ ڈرنکس وغیرہ نہیں تھی دستیاب، انٹرنیشنل برانڈز نہیں تھے، ان کے اپنے تھمپا کولا وغیرہ چیزیں تھیں، آئس کریم تھی تو کوالٹی آئس کریم اس کا نام تھا۔ اینی تو جب انہوں نے منیمم کامن ایجنڈا کے طور پر اپنا پروگرام لانچ کیا تو اس پروگرام میں انہوں نے انٹرنیشنل کمپنیز کو انوائٹ کیا، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو انوائٹ کیا، اور وہ حالات کریٹ کیے، وہ اکنامک پالیسیز اینڈ پیکج دیا جس کے تحت بھارت میں یعنی فیٹ اور جو ان کی گاڑیاں تھیں پرانے زمانے کی، وہ تبدیل ہو کر اب نئے ماڈل کی گاڑیاں آنی شروع ہو گئیں، اور یہاں تک کہ اتنی ٹرانسفارمیشن ان کی اکانومی میں ہوئی کہ جب کہ پاکستان ان سے آگے تھا اور وہ پیچھے چلا گیا، اور انڈیا پاکستان سے آگے چلا گیا۔ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہمارے لیے تھی، ان کے لیے تو بڑی فارچونیٹ تھی۔ اور پھر جب سے یہ بی جے پی کا ایجنڈا آیا، انہوں نے دو طرفہ کام کیا۔ ایک طرح تو مائنورٹیز کو انہوں نے دبانا شروع کیا، ان کے خلاف نفرتوں کے بنیاد پر ہی انہوں نے الیکشن جیتے یہ مودی نے، نریندر مودی صاحب نے، اور اس کے بعد اپنی اکانومی کو زیادہ سے زیادہ بوسٹ کرنے کے لیے انسینٹیوز دیے، فارنرز بہت بڑی تعداد میں آئے، اور 135 کروڑ کی آبادی کا ملک جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا، گلوبل اکانومی کا حصہ بن گیا، اور اس وقت 5 بڑی جو معیشتیں ہیں دنیا بھر میں، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، جاپان اور اس کے بعد ہندوستان، یعنی 5ویں نمبر پر بیٹھے ہیں، اور وہ G7 میں تو نہیں ہے، G8 میں نہیں ہے، لیکن وہ G20 میں ہیں۔ G20 میں سعودی عربیہ بھی ہے اور دیگر رچ کنٹریز ہیں۔ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے حوالے سے انڈیا پاکستان سے زیادہ ہے، جبکہ ایک زمانے میں پاکستان نیٹ ویئر میں اور ویونگ میں، ٹیکسٹائل میں نمبر 1 تھا۔ انہوں نے دنیا میں ٹرانسفارمیشن کے جو ایڈوانٹیجز تھے اس کو اختیار کیا، ایڈاپٹ کیا، اور اس کو میکسیمم پیکیجز دیے، جبکہ پاکستان میں آج بھی کمپیوٹر انڈسٹری، آئی ٹی انڈسٹری کے لیے بے شمار مسائل کا سامنا ہے۔ اوورسیز پاکستانی آتے ہیں تو وہ کمپیوٹر تک بھی، لیپ ٹاپ لے کر بھی نہیں آتے، اگر آتے ہیں اکا دکا تو ان کے لیے کوئی ایسا انسینٹیو نہیں ہے کہ جی آپ ایک نہیں 2 لے کر آئیں، ایک اپنی فیملی میں دیں، ایک بازار میں بیچ دیں اس کو۔ لیکن یہاں پر چونکہ وہاں اسلام آباد میں بیٹھی بیوروکریسی، اس کا سوچ اور ہے، اس کی سوچ ہی الگ، ان کا نیریٹو الگ ہے۔ ان کا نیریٹو ہے بس اپنے ڈانگ ٹپاؤ، تنخواہیں لو۔ پاکستان کے فوجی افسروں سے زیادہ بیوروکریسی کی تنخواہیں ہوتی ہیں جناب، جانے وہ دیتے ہیں، یہ تو صرف اپنے آرام سے کوزی انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، گرمی ہو تو ایئر کنڈیشن، سردی ہو تو ہیٹر، اور بہترین بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں اسلام آباد کے F6 7، اور یعنی بہترین جو وہاں کے رہائشی علاقے ہیں یہاں پہ اسلام آباد میں، اس میں وہ قیام پذیر ہیں اور بہترین سہولتیں ہیں۔ ان کو کوئی ڈائریکشن دینے والا نہیں ہے کہ وزیر اعظم جب یورپ میں وہاں کا میٹرو میں بیٹھ سکتا ہے، وہاں کی بسوں میں سفر کر سکتا ہے، تو کیا پاکستان کے اندر وزیر اعظم یا وزراء
یا جو سیکرٹریز ہیں گریڈ 17 سے 22 تک کے جتنے بھی آفیسرز ہیں، وائی کانٹ دے بی پٹ ان دی میٹرو. بہترین میٹرو چل رہی ہے اسلام آباد میں، پنڈی سے لے کر اسلام آباد سیکریٹریٹ تک. اور یہ وہ سہولت ہے جو عام طور پہ پورے پاکستان میں کہیں دستیاب نہیں ہے سوائے لاہور کے. یعنی وہی مسلم لیگ کا نیریٹو کہ جی پنجاب نو ترقی دینی ہے، باقی تو ملک جو ہے وہ حصہ ہی نہیں ہے پاکستان کا. اور یہی نفرتوں کی کہانیاں جب بڑھتی ہیں تو پھر پنجاب کے لوگوں کو بیچارے وہ ایمی یعنی برا بھلا پورا پاکستان کہتا ہے. اور کرپشن اس سے ہٹ کر ہے، انویسٹمنٹ سارا انفراسٹرکچر. دیکھیے نا اسلام آباد میں کیا ہوا، میں اکانومی کے حوالے سے ہی بات کر رہا ہوں. اسلام آباد میں اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا آپ نے 700 سے 800 ارب، 400 ارب روپیہ آپ نے لاہور میں اور ٹرین میں ڈال دیا. اس سے پہلے 30 35 40 ارب روپیہ جو ہے آپ نے اس میں ڈالا وہاں کی لوکل میٹرو میں. دیٹس گڈ، دیٹس ویری گڈ. ملتان میں کچھ ڈالا گیا، لیکن آپ ڈیولپمنٹ پر کیپیٹا پہ کیوں نہیں لے کر آتے؟ جب انکم پر کیپیٹا پہ آ سکتی ہے، اس کی کیلکولیشن کی جا سکتی ہے اور دیٹ بیکمز اے گڈ انڈیکیٹر پرانا، تو وائی ناٹ یہ ڈیولپمنٹ پر کیپیٹا ایکسپینڈیچر پہ لے آئیے اور پاکستان کے عوام کو ایک مین اسٹریم کی احساس ہو. جس طرح بنگالی یہاں سے بھاگ کر چلے گئے، انہوں نے چھوڑ دیا، پاکستان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کیا، اور پھر ایک سول وار ہوئی اور اس کے نتیجے میں لاکھوں ان کے لوگ انہوں نے قربانیاں دی اپنے وطن اپنے ملک کے لیے. تو اس میں جو یہاں کا جو غریب ہے اس کو تو پہلے بھی کچھ نہیں ملا اور آج بھی کچھ نہیں ملا. تو یہ نفرتوں کی کہانیاں، اس کا معیشت سے بہت گہرا تعلق ہے، اس کا اثر معیشت سے بہت گہرا تعلق ہے. اور میں ہی عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان میں وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے وزیر اعظم صاحب، کہ جہاں پہ وہ یہاں 15 سے 20 سال کا کیوں نہیں آپ جو ہے وہ ٹیکس کا کور دیتے، ٹیکس کا بینیفٹ دیتے، ٹیکس کی ایگزمپشنز دیتے. لے آئے نا آپ بڑی بڑی، یعنی ایک پارک، یعنی 1800 سے زیادہ پارک ایک وقت میں ایک شہر میں اور ایک ملک میں موجود ہیں ہندوستان میں، انڈیا میں. اور ہمارے ہاں ابھی پچھلے دنوں سنا تھا کہ جی یہ ایم کیو والوں نے وزیر اعظم سے بات کی ہے کہ وہ یہاں پر ایک آئی ٹی پارک یا ٹیکنالوجی پارک بنایا جائے گا. لاہور میں تو بنایا ہے انہوں نے، یعنی آئی ٹی جو بلڈنگ کھڑی کی ہے عرفہ کریم کے نام پر. یہاں کچھ نہیں ہے، کے پی میں، پشاور میں کچھ نہیں ہے، کوئٹہ میں بھی کچھ نہیں ہے، یہ لوور پنجاب جو ہے اس میں بھی کچھ نہیں ہے. تو ان کو چاہیے کہ ایک سنجیدہ موقف اختیار کریں، اور اگر یہ اختیار نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. جناب ٹوٹل پارکوں کے بارے میں خبر آئی ہے، ٹوٹل کے بارے میں، کہ انہوں نے کہا جی گڈ بائی ٹو پاکستان. سفر کون کرے گا پاکستان؟ انٹرنیشنل کریڈیبلٹی آپ کی متاثر ہو چکی ہے، آپ ڈیمیج ہو چکے ہیں، انٹرنیشنلی کانفیڈنس جو ہے نا آپ کا یعنی زخمی ہو چکا ہے باہر کے انویسٹرز کے سامنے. دوسرا، شیل نے 77 آف لوڈ کرنے کی بات کی ہے، آف لوڈ کرنے کی انہوں نے بات کی ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اپنا سفر کون کرے گا؟ ظاہر پاکستان سفر کرے گا، اور پاکستان سفر کر رہا ہے. اس کی ذمہ داری حکومت وقت پر آتی ہے، اور کوئی ایسا پیکج لے کر آئیں جو دیں 15 20 30 سال کے لیے. یہ پیچھے جو چیف جسٹس گزرے ہیں، جسٹس گزار، میری ایک دفعہ ان سے فیڈریشن کی ڈیلیگیشن سے بات ہو رہی تھی، ایف پی سی سی آئی، تو انہوں نے کہا جی آئی وانٹڈ ٹو ہیو کہ بھی 25 سال کا یہاں پہ ٹیکس بلینکٹ جو ہے نا وہ دیا جائے، اور تاکہ وہ لوگوں کو بینیفٹ پہنچے اور پھر انویسٹمنٹ آئے یہاں پر. کیوں نہیں آ سکتی؟ اگر بھارت میں انویسٹمنٹ جا سکتا ہے، عرب کنٹریز میں جا سکتا ہے، اور فار ایسٹرن کنٹریز میں ظاہر ہے کہ انویسٹمنٹ جا رہا ہے، جا سکتا ہے، انڈونیزیا میں جا سکتا ہے، تو یہاں بھی جا سکتا ہے، یہاں بھی آ سکتا ہے پاکستان میں. کیوں نہیں آ سکتا؟ تو یہ جو بڑی بڑی کمپنیز یہاں سے، ٹیلی نار اس نے بھی یہاں پہ آف لوڈ کر دیا اپنے شیئرز، اپنے انویسٹمنٹ وغیرہ، ڈس انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ آپ کے پاس بڑی بڑی کمپنیاں آنے کی بجائے جا رہی ہیں، تو یہ کوئی اچھا اومن نہیں ہے. پاکستان کی اکانومی دیکھیے، ہمیں واٹ وی نیڈ از اے ہیوج اماؤنٹ آف فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، ٹیکنالوجی ٹرانسفر. آپ نے آئی ٹی کی انڈسٹری میں کوئی اتنا بڑا بینیفٹ نہیں دیا ہے کہ صرف ایک چائنا کا ایک وہ برانڈ جو ہے وہ بن رہا ہے کراچی میں، اور اس کی قیمت بھی 50,000 روپے کا موبائل ہے وہ. تو یعنی بجائے اس کے اس کو پروموٹ کریں. یہ ٹیبلٹس، لیپ ٹاپس، کمپیوٹرز اور یہ موبائل ٹیلیفون جو ہے، سیلولر فون، ان کو زیادہ سے زیادہ اس میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. دیں انسینٹیو لوگوں کو، اور ہر گھر میں
تمام یعنی نوجوانوں کے پاس گھر کے اندر کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور یہ لیپ ٹاپس اور یہ ٹیبلٹس، موبائل فونز، یہ سبسٹیٹیوشنز ہیں، تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس طرف توجہ دی جائے۔ اگر آپ نے لیپ ٹاپ اور یہ وہ سب چلانے ہیں تو پھر آپ کو یہ پابندیاں بھی ختم کرنی پڑیں گی۔ یہ جو ٹویٹر ہے وزیر صاحب استعمال کر لیتے ہیں، وزراء کے استعمال کرنے پہ کوئی پابندی نہیں لگتی، وہ وی پی این استعمال کریں، کوئی اور ذریعہ استعمال کریں، وہ کر لیتے ہیں۔ عوام کے لیے ٹویٹر بند ہے، ان کے لیے واٹس ایپ کی سپیڈ کم ہے، ان کے لیے نیٹ کی سپیڈ کم ہے، تو پاکستان میں کون پھر ترقی کرے گا؟ کون آئے گا یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے؟ اگر آپ کو سوشل میڈیا ٹریک کرنا ہے، میں انشاءاللہ میرا سبجیکٹ ہے کمیونیکیشن، ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کے حوالے سے، اور آئی ایس پی آر میں میرے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ایم ایس کیا ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن میں، وہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان جو ہے آگے بڑھ سکتا ہے۔ نیریٹو آپ کو ایڈوانس کرنا پڑے گا۔ پابندیوں سے پاکستان جو ہے قیدی نمبر 804 کا مقابلہ کرنا ہے، آپ آئی ٹی مقابلہ کریں، ٹیموں میں ٹیمیں ڈیولپ کریں۔ ہر آدمی تو ان کے نظریات کا حامی نہیں ہے، اور اگر حامی ہے تو آپ اس کو کاؤنٹر کریں، اور اگر وہ جیت رہے ہیں تو لیٹ دیم ون، اور اگر وہ ہار رہے ہیں تو لیٹ دیم۔ اٹس اے پارٹ آف پاکستان پولیٹیکل یعنی ہائرارکی میں اور پولیٹیکل ایرینا میں، پولیٹیکل اسپیکٹرم میں جب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مقابلہ چل رہا ہے تو چلنا چاہیے۔ کوئی پابندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ محترمہ جو ہے وہ اسٹیٹ منسٹر بنا دیا خواجہ آصف کی بھانجی بھتیجی کو، وہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ فرما رہی ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جی یہ نیٹ سلو چل رہا ہے، تو کیا وہ سلو آئی ٹی کی منسٹر پھر ایسی بن گئی ہیں؟ جناب ڈائنامک قسم کی شخصیت ہونی چاہیے، اور وہ بولڈ انداز میں پاکستان کی اکانومی کو، یہ نہیں کہ جی آپ صرف زبانی کلامی جو ہے پلاننگ منسٹری ہو یا ڈیولپمنٹ منسٹری ہو یا فائنانس منسٹری ہو، آپ کو آنا چاہیے، آنا پڑے گا، نہیں تو آپ کے پاس سے تو بندے ویسے ہی جا رہے ہیں، یہ انویسٹمنٹ واپس جا رہا ہے، تو انصاف نہیں ہے۔ جہاں پہ انصاف نہیں ہوگا وہ کیا ہوگا؟ یہ جو کل ایکسیڈنٹ ہوا ہے کراچی میں، تو بندی نے 2 لوگوں کو مار دیا، کچل کر مار دیا سڑک کے نیچے، گاڑی کے نیچے، اور پھر وہ نئی کہانی شروع ہو گئی ہے جی کہ شی واز میڈ اور سائیکولوجیکل ڈس آرڈر تھا، سائیکوسومیٹک تھے، جو بھی تھا۔ تو بھائی انصاف ہی نہیں ہے یہاں پر۔ انصاف دیں گے تو سب کچھ ہوگا۔ انصاف کے راستے میں رکاوٹیں نہیں ہونی چاہیے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ وہ تو خود کنٹروورشل بن گئے ہیں اس وقت، ہر تیسرا میڈیا پہ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں سب سے زیادہ جو کنٹروورشل چیف جسٹس کو بنا ہے تو وہ محترم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بنے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پرائم انسٹیٹیوشن آف پاکستان، پرائم انسٹیٹیوشن کے جو ہیڈ ہیں ان کو اسی طرح سے عزت ملنی چاہیے جو کہ ان کا حق ہے، بشرطے کہ ڈسپنسیشن آف جسٹس جو ہے وہ نظر آئے لوگوں کو۔ مہنگائی آسمان پر ہے، کوئی کنزیومر کورٹس نہیں ہے، نہ کراچی میں، نہ پاکستان کے کسی اور حصے میں نے تو نہیں دیکھا، نہ سنا ہے، نہ اسلام آباد میں یہاں نظر آتی ہے، نہ پشاور میں، نہ کوئٹہ میں۔ پہلے ڈپٹی کمشنر کا ایک ادارہ ہوتا تھا، بیورو آف پرائس اینڈ سپلائز ہوا کرتا تھا، اس کو مینیج کیا جاتا تھا، لیکن اب کوئی نہیں ہے۔ صرف اگر بیوروکریسی کے ہاتھ میں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ہاتھ میں کچھ دیا گیا ہے تو وہاں پہ بھی کرپشن ہے کہ ریڑیاں ریڑھ کے لے جاؤ، اور جو بھی پیسے پکڑنے ہیں بھتہ ڈیلی ان کا بیٹر بھی آتا ہے، کلیکشن ہوتی ہے۔ اور یہ ٹرانسپورٹ کی فیلڈ میں بھی دیکھیے، پاکستان نیڈز ذرا ری اسٹرکچرنگ آف دی اکانومی۔ اسحاق ڈار صاحب نے کل یوتھ کنونشن کو خطاب کرتے ہوئے یہی کہا کہ جی وہ پاکستان جو ہے وہ یوتھ کے ہاتھوں میں، اور یہ یوتھ جو ہے یہ پاکستان کی تقدیر ہیں، اور اس سے پاکستان بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے، بے شک کر سکتا ہے۔ ان یوتھ کو موقع دیں، ان کو پولیٹیکل ڈیوائڈ میں نہ لے کر جائیں، اور اگر وہ کسی ایک اسکول آف تھاٹ کو لے کر چل رہے ہیں، اف دے لو پی ٹی آئی اینڈ اٹس لیڈر لیٹ دیم ڈو۔ کل وہ آپ کے ساتھ تھے، آج وہ کسی اور کے ساتھ ہے، کل کسی اور کے ساتھ ہوں گے۔ کراچی شہر ہمیشہ سے اپوزیشن کا شہر تھا، پھر ایک وقت آیا کہ حکومت میں جانے لگ گئے، اور عوام کے مسائل ویسے کے ویسے ہی ہیں، پیچیدہ ہیں، مشکلات ہیں۔ اور ڈاکٹر فاروق ستار نے یہی کہا ہے، انہوں نے بھی اپنے انتہائی فرسٹریشن کا اظہار کیا ہے۔ بجلی کے بلوں کو دیکھ لیجئے۔ تو جناب یہ وہ خبریں ہیں جو آج کی گرم ترین صورتحال ہے کہ بجلی کے مسائل، انفراسٹرکچر، فارن انویسٹمنٹ، ملٹی نیشنلز کمپنی کا یہاں سے جانا، جرمن کمپنی چلی گئی یہاں سے، کیمیکل کی کمپنی اور فارماسیوٹیکل کمپنی میں بھی بہت صورتحال خراب ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جس کے ریفارمز اور ایک اپریزل ہونا چاہیے۔ پاکستان کی نیشنل اکانومی کے اپریزل کا ایک کمیشن بنا ڈالیں جناب اپنے محترم شہباز شریف صاحب، ٹھیک ہے جی، تو کیا ہوگا اس سے فائدہ؟
اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جہاں پہ بھی لوپ ہولز ہیں، جہاں ویکنیسز ہیں، اس کو میک اپ کیا جا سکتا ہے، اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اورنگزیب صاحب اکانومسٹ نہیں ہیں، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، واٹ ایور ہی از ڈوئنگ اور پرفارمنگ دیٹ از ڈفرینٹ۔ اسٹیٹ بینک میں اتنا ہائی جو ہے وہ 22-23% پہ چلا گیا آپ کا مارک اپ، بیسک سود، شرح سود، تو اس سے کون جائے گا؟ ڈومیسٹک بارونگ میں جو لوگ کما رہے ہیں اس پہ کبھی ایک انویسٹیگیشن کریں نا، بنائیں ایک ایف بی آئی یا سی بی آئی ٹائپ کا جو ہے ایک آنیسٹ انسٹیٹیوشن بنا ڈالیں۔ ایف آئی اے جو وہ چیز اگر ڈیلیور نہیں کر سکی ہے تو وہ حال نہ ہو ایف ایس ایف والا۔ تو یہ ایک پیور ایک بہترین انسٹیٹیوشن بنا ڈالیجیے، ایف بی آئی، سی آئی بی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ انویسٹیگیٹ کرے اور وہ لے آئے کہ جی یہ مارک اپ کیوں اتنا اونچا چلا گیا ہے، اور اس کی بنیاد پہ بینیفیشری کون ہے۔ 68,000 بلین روپیز کا اندرونی جو وہ ہے ڈیٹ ہے، اندرونی قرضہ ہے، اس کے اوپر بینیفیشری اس کا کون ہے؟ کمرشل بینکوں سے جب اٹھا رہے ہیں پیسہ تو اس کا بینیفیشری کون؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں، منسٹری فائنانس میں یہ پتا کریں۔ اپنے 5 روپے کا کرنسی نوٹ بند کر دیا جناب، اس کو ختم کر دیا۔ آپ کو پتہ نہیں آج اسٹارٹ آف اکانومی کہاں سے ہو رہی ہے، مانیٹری آپ کی جو سسٹم ہے کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے؟ 10 روپے سے۔ فقیر بھی 10 روپے نہیں لیتا، 50 یا 100 کی بات کرتا ہے۔ تو جناب یہ جو آپ نے ختم کر دی، 2 کا نوٹ ختم کر دیا، کبھی 1 ختم کر دیا، کبھی 5 روپے ختم کر دیا، جو لوگ اسٹیٹ بینک میں لگے ان مانیٹری پالیسی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف توجہ دی جانے کی ضرورت ہے۔ ادروائز وقت گزرا ہے بہت تیز سے اور لوگوں میں فرسٹریشن بڑھتی آ رہی ہے، بجلی کے بل ہو، مہنگائی ہو، کھانے پکانے کا تیل ہو، آٹا ہو، اس طرف بنیادی توجہ، چین ہو اور دالیں ہوں، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس طرف توجہ دی جانے کی ضرورت ہے۔ بل آئے یعنی بجلی آئے نہ آئے، گیس آئے بل ضرور آئیں گے۔ آپ نے جو ہے نا رینٹ اتنے ڈال دیے ہیں، وہ چیک کریں جی کس بات کر رہے ہیں، میٹر تو آپ خرید کے لگا بجلی آپ نے رینٹ ڈال دیا اس پر۔ یہ وہ جو باریک کام کر رہے ہیں نا بیوروکریسی بیٹھ کر، اس کو مزید قابو کرنے، سخت سے قابو کی ضرورت ہے نا۔ میک آؤٹ کا آسٹیرٹی ایجنڈا یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے 1.5 لاکھ ملازمین کو جو فارغ کر دیا جی وزارت ڈویژن ختم کر دیتے ہیں اور یہ ملازم اپنے گھر جائے گولڈن ہینڈ شیک ہو نہ ہو، بیچارے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں۔ اس یہی کام ہی نہیں ہے، آپ کو تو اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہے، جابس کریٹ کریں۔ انپلائمنٹ ریشو کیا اس وقت ریٹ ہے؟ مجھے بتا دے کوئی شخص۔ 12% سے زیادہ، 10 سے 12% جو ہے نا کا انپلائمنٹ ریٹ ہے۔ انفلیشن آپ کا جو آپ کہتے ہیں 11-12% ہے، تو پھر آپ لے آئیں اپنا مارکیٹ ریٹ کو نیچے، اس کے برابر لے کر میں بار کہتا ہوں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یو نیڈ ٹو ہیو اے پراپر گروپ آف اکانومسٹ جو اس ملک کو چلائے، اور وہ اکانومسٹ جو ہیں وہ سوشل اکنامک اسپیکٹر پر کام کریں، سماج کے لیے کام کریں، معاشرے کے لیے کام کریں، جو انتہائی پیچیدہ اور مشکل صورت سے کر رہے ہیں۔ اگر بیماری ہے دوائی نہیں، ڈاکٹرز دے آر مینڈنگ منی، ڈاکٹر آر مینڈنگ منی۔ انکم ٹیکس کا سسٹم ایسا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ اسلام آباد کراچی کے لیے ٹریول کر رہے ہیں، اس میں یا پشاور لاہور جا رہے ہیں، تو جناب یہ ہزاروں کا ٹکٹ لیا جاتا ہے، اور سڑکیں وہی ہیں، بسیں وہی ہیں، اور ٹیکس کوئی ہے اس پر لینا ٹیکس۔ یہ جتنے بھی ریسٹورینٹس کھلے ہوئے ہیں ان کو پوائنٹ سے لے کر آئے بھی جگہ جگہ پورا پاکستان میں جگہ جگہ یعنی تکے کی دکانیں اور ریسٹورینٹس وغیرہ کھلے ہوئے ہیں جن کی روزانہ کی ٹرانزیکشن ایک ایک ریسٹورینٹس 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ کی ٹرانزیکشن کرایا، تخت بھی ہوئے ہیں، قالین بچھائے ہوئے ہیں، ساتین کا ماحول ہے جی، اور وہاں پہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں، ٹیکس ایک سیکنڈ دینا۔ یہی تکلیف سیلیڈ کلاس کو ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ بجلی کے مسئلے پر اور یہ جو تاجر برادری دوستانہ اسکیم تھی، اس کو ریجیکٹ دیا پورے پاکستان کی بڑی ہول سیل مارکیٹ نے، اور 28 تاریخ کو اگست کو جو ہڑتال کرنے جا رہے ہیں، احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اس طرح وزیر اعظم صاحب کو توجہ کی ضرورت ہے۔ ادروائز آپ بے شمار لوگ پاکستان میں وزیر اعظم آئے اور گزر گئے، وہ تاریخ کا رزق بن گئے۔ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کی خدمت میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوگی۔ والسلام۔